تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال ان کی خلافت رہتی ہے، اور بڑے پرامن 10 سال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل جیسے میں بات کر رہا تھا۔ اب جب 10 سال گزرتے ہیں، تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پس منظر کو سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے مکہ سے واپس جب مدینہ کے لیے آنے لگے، اب سوچا کہ یہ جہاں جہاں اسلام کے جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں، جہاں جہاں اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی ہیں، میں ان جگہ کا دورہ کروں، ہر جگہ پہ 2-2 3-3 دن گزاروں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ لوگوں کو کوئی مشکلات ہے، حکومت کس طرح ہو رہی ہے، ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں جو ہیں اب کمزور ہو چکی ہیں، اب میں اس اقتدار کے قابل اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہوں، تو یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنی فی بلد حبیبک۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے۔ اللہ ایک تو میں تیرے سے شہادت کی موت کا طلبگار ہوں، اور نمبر 2 تیرے حبیب کے شہر کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسی ہے کہ حکومت ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کے اندر کسی کافر کو جو بالغ تھا اس کو مدینے کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ نابالغ کوئی ہوتا تھا تو وہ آ جاتا تھا، باقی اگر کوئی کافر ہے تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن جاری کر دی جاتی تھی، اس کا جب تک کام ہوتا تھا وہ اپنا کام کر کے وہاں سے چلا جاتا تھا تو اس کی اپلیکیشن ختم ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں اللہ پاک کیسے راستہ بنا رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چنانچہ وہی کہا کہ صحابہ کو بلایا جائے اور ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ جتنی جگہ ہیں، یہ کیا ایران ہے، کیا نیشاپور ہے، کیا یہ آذربائیجان ہو گیا، یا روس کی کچھ ریاستیں ہو گئیں، یا یہ نہاوند جس کو کہا جاتا ہے، اور ترکی اس وقت اس کو سلاجقہ روم کہا جاتا تھا، ان ساری جگہوں کا دورہ کر لیا جائے۔ یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب کمانڈر بنا کے بھیجا تو اس وقت کا بادشاہ اس نے مذاق کے طور پہ، گستاخی کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نمائندے پر مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھا جب بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی تو سمجھ لو ان کا ملک ہمارا ہو گیا۔ تو خیر علامہ اقبال مرحوم نے جو یہ شعر کہا ہے نا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سنا ہوگا، یہ انہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا، جنگ قادسیہ کا یہ واقعہ ہے کہ جو ایرانی مجوسی فارسی کہا کرتے تھے کہ یہ حیات الصحابہ کبھی کھول کے دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کو ہم نے پانی کے اندر، حالانکہ اونٹ پانی کے اندر نہیں جاتا، صحابہ نے اونٹوں کو پانی کے اندر دوڑایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کے تلووں کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہم نے دیکھا، جن کو دیکھ کے یہ ایرانی کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی دیو آ گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کا نام لے کے عورتیں اس وقت اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی کہ سو جا نہیں تو عمر آ جائے گا۔ یہ کوئی عام جرنیل نہیں ہے، مجاہد نہیں، مجاہد گر جس کو کہا جاتا ہے، جن کے آج بھی دنیا میں لاس مانے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی مہاتما گاندھی بھی کہا کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر خلافت مانوں تو میں رام کرشن کا نام نہ لوں، اپنے بڑے ہندو دیوتاؤں کا نام نہ لوں، اگر نام لوں گا تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا کہ سادگی کے اندر رہ کے انہوں نے کس طرح حکمرانی کی۔